شاذل سید لکھتے ہیں کہ ایک جیلر صاحب اپنی ملازمت کے دوران کا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جیل میں ایک قیدی کو لایا گیا جس نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کیا تھا۔ مقتول بچی کی عمر 7 سال سے 8 سال بتاتا ہے۔ بچی اگر جوان ہوتی تو میں سوچتا کہ اسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہوگا۔ میں مزید کوئی سوال کیے بنا اسے اندر بھیج دیتا، مگر بچی کی کم عمری دیکھ کر مجھے انتہائی تکلیف ہوئی اور دکھ ہوا۔ میرے دل میں سسپینس ابھرا کہ میں قتل کی وجہ جانوں، لہٰذا میں نے اس شخص سے رودات پوچھی تو اس نے کچھ یوں قصہ سنایا۔ میرا نام زاہد ارباب ہے۔ میں اور میرا بھائی پلاسٹک انڈسٹری کے مالک تھے، پلاسٹک کی مختلف چیزیں بناتے تھے۔ میرا بھائی ایک رات کو دیر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان سے مر گیا۔ اب انڈسٹری کا مالک صرف میں ہی تھا اور حصے دار میرا بھتیجا اور بھتیجی بھی تھے۔ میری بیگم نے بہت شاطرانہ انداز میں مجھے میرے بھائی کی اولاد سے دور کر دیا، یہاں تک کہ میں ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ میں نے انہیں کاروبار سے نکال دیا، ان کا سب کچھ ہتھیا لیا، مگر پھر بھی مجھے ان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں ان سے دشمنی پر اتر آیا۔ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے سب سے بڑی وجہ میری بیوی تھی، جو روز قطرہ قطرہ کر کے میرے دل میں ان کے خلاف زہر ڈالتی رہی تھی اور میری نفرت کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ بیوی کے کہنے میں آ کر میں نے بہلا پھسلا کر پرانا گھر گرا کر نیا گھر تعمیر کرنے کے نام پر بھابھی سے گھر بھی خالی کروا لیا۔ پھر ایک اور سیاسی چال چلی کہ گھر کے جس حصے میں بھابھی رہتی تھی وہ حصہ بھی گرا دیا اور بھابھی کو کرائے پر بٹھا دیا۔ 2 برس کے بعد باوجود تو بھابھی کا گھر تعمیر کروایا اور نہ ہی اپنا گھر گرایا۔ جب بھابھی کے اکاؤنٹ میں جمع پونجی ختم ہونے لگی تو بھابھی نے دبے لفظوں میں گھر کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ میں اسی موقع کے انتظار میں تھا جب بھابھی اپنے گھر کی تعمیر کا مطالبہ کرے، تو میں نے بھابھی سے کہا کہ ہم لوگ یہ گھر اور یہ جگہ بیچ کر کسی اچھی سوسائٹی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری کم عقل عورت اب بھی میری چال کو سمجھ نہ سکی، میری بات مان لی۔ میں نے بھابھی کے گھر کی زمین اور پلاٹ اپنی بیوی کے بھائی کے نام لگا دیا اور پھر اسی طرح کی ایک اور چال بھی بھابھی کے نام سے کاروبار بھی اپنے نام منتقل کروا لیا۔ جب ہر چیز پر میرا کنٹرول ہو گیا تو میں نے ہر چیز سے اپنی بھابھی کو جواب دے دیا۔ اب میری بھابھی کے پاس بس اتنی ہی رقم تھی کہ یا تو وہ اس پیسے سے اپنے بچوں کو پیٹ پال سکتی یا پھر میرے خلاف قانونی جنگ کر سکتی تھی۔ اس نے عقل مندانہ فیصلہ کیا اور ان پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ مگر وہ پیسہ کب تک چلنا تھا؟ وہ پیسہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا۔ وہ پیسے ختم ہو گئے تو میری بھابھی نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور محلے میں بنے ہوئے فلیٹس میں ایک کمرہ لے کر رہنے لگی، جبکہ باقی فلیٹ میں ایک ایسی ہی غریب فیملی رہتی تھی۔ اس طرح ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی میری بیوی، میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کل بلا کو یہ بچے بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دیں یا ہمارے خلاف کوئی کارروائی اور پریشانی نہ کھڑی کر دیں۔ اس لیے ہم نے ان سے بھی جان چھڑانے کا سوچا۔ شاید بچوں کے قتل پر میں راضی نہ ہوتا، لیکن اس عمل میں بھی میری بیوی کی گہری سازش شامل تھی۔ اس نے مجھے مستقبل کے خوف سے ڈرا کر اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان لینے کا سوچنے لگا۔ انہی دنوں میں عید قربان قریب تھی۔ عید والے دن باقی غریب بچوں کی طرح میری بھتیجی بھی ان کے ساتھ محلے سے گوشت مانگنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب پھرتے ہوئے وہ میرے گھر پہنچی تو میں نے گولی سے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے اور پہلا بیان دیا کہ جب بچے گھر میں داخل ہوئے تو ہتھیار سامنے پڑا تھا۔ کسی بچے سے گولی چلی
اور میری بھتیجی کو لگ گئی، مگر باقی بچوں کی گواہی نے میرے اس بیان کو خراب کر دیا اور میں نے گارڈ کو مجبور کر کے قتل کا الزام اس کے سر پر دھر دیا اور گارڈ کو اس بات کی گارنٹی دی کہ میں اسے چھڑوا لوں گا اور اسے گرفتار کروا دیا۔ مگر ان فلیٹس میں جو 8-10 گھرانے مقیم تھے انہوں نے اتحاد کیا، ان کو محلے سے بھی اچھی خاصی سپورٹ مل گئی۔ رہی صحیح کسر میرے بزنس حلیفوں نے پوری کر دی، اوپر سے میری بدقسمتی کہ تفتیشی افسر انتہائی ایماندار تھا۔ انہوں نے میرے گارڈ کو چھوڑ کر مجھے گرفتار کر لیا اور تھوڑی سی مشقت کے بعد مجھ سے اقرار جرم بھی کروا لیا۔ مجھے ہر دوسرے یا تیسرے سال جیل بدل کر کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب میرے پیچھے میری خبر لینے بھی کوئی نہیں آتا۔ میری بیوی جس نے مجھ سے یہ سب کروایا تھا وہ مجھ سے طلاق لے کر کسی اور سے نکاح کر کے جا چکی ہے۔ میرا گھر میری بیوی کے بھائی نے ہتھیا لیا اور میرا کاروبار اس کے نئے شوہر نے لے لیا۔ اس نے بھی کاروبار کی سمجھ بوجھ کے بعد میری سابقہ بیوی کو طلاق دے دی اور اسے فارغ کر دیا۔ مجھے نہیں پتا آج میرے بچے کس حال میں ہیں۔ میری بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ظاہر ارباب نے پوچھا کہ کیا میری رحم کی اپیل منظور ہو جائے گی، تو میں نے اسے گھور کر زہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جنہوں نے تجھ جیسوں کو اپنا امتی کہہ کر سفارش کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا غفور الرحیم ہی ہے جس نے تیرے حق میں شفاعت قبول کر لینی ہے۔ ان دو ہستیوں کے سوا اور کسی سے رحم کی امید نہ رکھنا، نہ ہی اور کسی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تجھ پر رحم کر سکے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں نے اس سے یہاں سے چلے جانے کا کہا اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، تم جیسے درندوں کا ٹھکانہ جیل نہیں جہنم ہے۔ اور میں اپنی کہانی کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ عید کے پرمسرت موقع پر دہلیز پر پرانے والے سوالی کو استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دینا، اگر نہ بھی دے سکیں تو اس کی عزت نفس کو مجروح مت کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔